بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک پلسز. آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جہاد. اور یہ ٹاپک جو ہے وہ بیسیکلی 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے. اس کے بعد گریجویشن انٹر کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے نا وہ اس لیکچر سے جو ہے نا وہ ہیلپ لے سکتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ دی لیکچر ناؤ. سب سے پہلے ہم جہاد کے مفہوم دیکھتے ہیں. تو جہاد کا لفظ جو ہے بیسیکلی وہ جوہد سے بنا ہے, اور جوہد کے معنی ہوں گے کوشش کرنے کے. بس جہاد جو ہے وہ عدل کے قیام کے لیے, یعنی کہ جب ہم عدل کو قائم کرتے ہیں ایک معاشرے میں, اس کو رائج کرتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم جہاد کا لفظ استعمال کریں گے. اور ظلم کے خلاف جو جدوجہد کی جائے گی, جو کوشش کی جائے گی, اس کا نام جو ہے وہ جہاد ہے. شرع اسلام میں جو ہے نا بیسیکلی اس کے دو میننگ یوز کیے جاتے ہیں, دو مفہوم میں آئے گا. ایک ہوتا ہے وسیع اور دوسرا ہوتا ہے خاص یا اسپیسیفک. اب جو اس کا وسیع معنی آ رہا ہے اس کے تحت ہم دیکھیں گے کہ دین کی سربلندی اور حفاظت کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہوگی. اور اسپیسیفک جو ہوتا ہے, مخصوص معنی جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے اور حفاظت کے لیے جو کوشش کریں گے وہ جہاد کہلائے گی. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ قتال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی جو اقسام ہیں وہ مختلف ہیں. جیسے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو جہاد بھی نفس آ رہی ہے. اب نفس کے خلاف جہاد کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے نا وہ مومن اس کے لیے نفسانی خواہشات سے مسلسل اور صبر آزما جنگ لڑنے کا نام ہے, یعنی کہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا. اور اس سلسلے میں جو مسلسل عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی کے لیے ایک ایک لمحے پر محیط ہے, اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. شیطان براہ راست جب انسان پر حملہ ور ہوتا ہے اور نفس کو اگر وہ مطیع کر لے تو اس کا تزکیہ کر لیا جائے تو انسان جو ہے نا وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. یعنی کہ جب ہم اپنی خواہشات کو, اپنی وشز کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ جہاد بھی نفس کے معنوں میں آئے گا. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ آ رہا ہے, جو قسم آ رہی ہے, جو اس کی کائنڈ آ رہی ہے, وہ جہاد بالعلم یا جہاد بالقلم بھی ہو سکتا ہے. پریزنٹ ٹائم میں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا بھی اس میں آ جاتا ہے. اس کے بعد رسائل و جرائد اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, علم پھیلایا جا سکتا ہے یا جہاد کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا بھی اس میں جو ہے نا وہ جیسے رسالے ہیں, اس کے بعد مختلف اخبارات ہیں, اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ہم جہاد کر سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہے, قرآن و سنت پر مبنی جو احکامات ہیں ان کا علم پھیلا دیا جانا, تاکہ جو کفر ہے اور جو جہالت کے اندھیرے ہیں وہ ختم ہو جائیں, اور دنیا میں جو بسنے والے لوگ ہیں وہ ایک ہدایت کے نور سے جو معمور ہو جائیں, اس کے مطابق جو ہے نا وہ زندگی گزاریں. نیکسٹ جو ہماری کائنڈ آ رہی ہے وہ ہے جہاد بالمال, یعنی کہ مال کے ذریعے جو ہم جہاد کرتے ہیں. اس میں کیا ہوگا کہ اپنے مال کو ہم دین کی سربلندی کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ جہاد بالمال کہلائے گا. نیکسٹ ہماری قسم جو آ رہی ہے وہ ہے جہاد بالعمل. یہ تھوڑا بہت ریلیٹ کرتا ہے جہاد بالنفس سے بھی, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہماری زندگی سے بیسیکلی. اور اس جہاد میں جو ہے نا وہ قول کے بجائے عمل, اور جو ہے نا وہ گفتار کی بجائے کردار کی قوت سے جو ہے نا معاشرے میں انقلاب برپا کرنا مقصود ہے. یعنی ہم اپنے قول کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے جو ہے نا وہ جو کام سر انجام دیں گے, جو اعمال سر انجام دیں گے, وہ جہاد بالعمل کہلائے گا. اب جہاد بالعمل میں جو ہے نا بیسیکلی ہوگا کیا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ احکام الہیہ, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی شکل میں ہم تک تعلیمات پہنچائی گئی ہیں اس پر جو عمل پیرا ہوگا اور اپنی زندگی کو ان احکامات کے مطابق بسر کرے گا تو وہ جہاد بالعمل کہلائے گا. جہاد بالقتال میں عموماً کیا ہوتا ہے, یہ ہم اسلحے کے ساتھ, یا جہاد بالسیف اس کا دوسرا نام ہے, جو جنگ لڑی جائے گی, یعنی کہ ایک تلوار کے ساتھ جو جنگ لڑی جائے گی اس کو ہم جہاد بولیں گے. عموماً اس میں کیا ہوتا ہے, میدان جنگ میں کافروں اور دین کے دشمنوں کے خلاف جب صف آرا ہوتے ہیں تو ہم اس کو جہاد کا نام دیں گے. اور جب دشمن سے آپ کی جان مال یا آپ کے ملک کی سرحدیں خطرے میں ہوں گے تو اس صورت میں جب ہم جہاد لڑیں گے تو وہ جہاد بالقتال ہوگا. اسلام میں جہاد کی کافی زیادہ اہمیت ہے. قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم قرآن میں جو ہے نا وہ اس کے احکامات دیکھتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے نا وہ فرمان ہے. سورہ توبہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ خَيْرَاتٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ رسول اور جو لوگ رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں, سب سے پہلے رسول کے حوالے سے ہے کہ رسول, اور اس کے بعد جو لوگ رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور اپنے مال سے بھی وہ جہاد کرتے ہیں اور جان سے بھی جہاد کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں, اور یہی لوگ ہیں کامیاب, جو کامیابی پانے والے ہیں. اب یہاں پر جہاد جو لوگ لڑیں گے ان سب سے پہلے تو وہ ایمان لے آئے ہیں. ایمان لانے کے ساتھ پھر وہ جہاد بھی کرتے ہیں, یعنی کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے دین اور آخرت میں بھلائیاں رکھی ہوئی ہیں. سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادت, کہ اللہ کے راستے میں ایسا جہاد کرو کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے.
پھر سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو خدا سے ڈرو، ڈرتے رہو اور اس وقت تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔ پھر فرمایا سورۃ آل عمران میں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بہشت میں یعنی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم ہی نہیں اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو۔ پھر سورۃ توبہ میں فرمایا گا کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ ممتاز بھی کرنا ہے اس حوالے سے جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومن کے سوا کسی اور کو اپنا ہمراز اور دلی دوست نہیں بنایا، خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ یہ کچھ آیات تھیں جس میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے جو ہے نا وہ جہاد کے بارے میں کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ کچھ احادیث بھی ہیں جو جہاد کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں، جیسے بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جو ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے، جس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اب اس بندے کی مثال کیسی ہوگی؟ جیسے کوئی دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ دن کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے اور رات کو بھی وہ قیام کرتا ہے، تو اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ذمہ لیا ہے کہ وہ انہیں وفا دے گا تو سیدھا بہشت میں لے جائے گا، یعنی کہ ڈائریکٹ وہ لوگ جنتی ہوں گے جو جہاد کریں گے، ورنہ اجر و ثواب دے کر یا اس کے ساتھ مالک نعمت بھی دے کر سلامتی گھر جو ہے نا وہ اس کو لٹا دے گا۔ اسی طرح بخاری میں ایک اور حدیث بھی ہے جہاد کی اہمیت کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن جبیر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اس سے دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھو سکے گی۔ بخاری کی ہی ایک مزید حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ جو ہے نا وہ روایت کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے نا جہاد کے بارے میں جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پھر نماز کا اہتمام بھی کرتا رہا اور رمضان کے روزے بھی اس نے رکھے، تو اس پر جو ہے نا وہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اسے جنت میں وہ داخل کرے گا۔ سب سے پہلے ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر، پھر نماز کا اہتمام یعنی کہ اس کی عبادت بھی کرتا ہے، اس کے بعد جو رمضان میں فرض روزے ہیں ان کو جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اللہ پھر اس کو کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا، چاہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے یا اسی سرزمین میں بیٹھا رہے جس میں پیدا ہوا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہیں دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہشت میں 100 درجے ہیں، یعنی کہ جنت جو ہے نا وہ 100 درجوں پر مشتمل ہوگی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ان میں سے ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں ہے، چنانچہ تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ اوسط اور بلند درجے کی جنت ہے، اور اسی کے لیے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ ابو ہریرہ کی ایک مزید روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی راہ میں جو شخص زخمی ہوا، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون فی الواقع اس کی راہ میں زخمی ہوا ہے، اور قیامت کے دن اسی طرح آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں جہاد کے حوالے سے، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ اگر 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے کوشچن آتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ کریں گے سب سے پہلے اس کا میننگ، اور میننگ کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ایک تو فضائل کے حوالے سے ان کا آتا ہے کہ جہاد کے فضائل، تو آپ اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس چیز کو ایکسپلین کریں گے، اور اگر اس کی اہمیت آتا ہے تو پھر آپ اوورآل جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلین کریں گے جہاد ٹاپک کو، اور اگر اقسام آتا ہے تو پھر آپ مفہوم اور ساتھ میں اس کی اقسام کو جو ہم نے بھی ڈسکس کی ہیں وہ آپ اس میں جو ہے نا وہ نوٹ کریں گے۔ اینڈ آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ کافی بینیفیشل ہے آپ کی اسٹڈیز کے حوالے سے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیو لیکچر کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں گے نیو ٹاپک کو۔ اللہ حافظ۔